ایک علاقے میں حکیم صاحب رہتے تھے اور اس حکیم صاحب کا انداز یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی وہ اپنے دواخانہ جانے لگتے تو اپنی بیوی سے کہتے کہ آج کے دن تمہیں جو جو چیزیں گھر کے لیے چاہیے اس کو ایک پرچی پر لکھ کر دے دیں، اس کو ایک لسٹ بنا کر لسٹ مجھے دے دیں۔ ان کی اہلیہ، ان کی بیوی تمام چیزوں کو لکھ دیتی تھی اور اس کو پرچی پر لکھ کر انہیں دے دیتی تھی، اور حکیم صاحب جب اپنے دواخانے پر پہنچتے، جب وہ پرچی سامنے کھول کر دیکھتے اور اس کے بعد ان سامان کے سامنے یعنی سامان کے سائڈ میں جو جو سامان لکھا ہوا ہوتا ہے ان سامان کے سامنے ان کی قیمتوں کو، ان کی ریٹ، یعنی جو جو سامان ہے، جیسے چینی ہے، چینی 1 کلو کا کتنا ریٹ ہوتا ہے وہ ریٹ سائڈ میں لکھ دیتے ہیں، اور ٹوٹل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ، ان روزانہ کی ضرورتوں کی چیزوں کی وجہ سے آج میں اس جگہ پر موجود ہوں، تیری عبادت چھوڑ کر آیا ہوں، میرے گھر کے یہ سامان کی ضرورت پوری ہو جائے، اور جیسے ہی میری ضرورت پوری ہو جائے گی میں اپنے دکان کو بند کر کے تیری عبادت میں مشغول ہونے کے لیے چلا جاؤں گا۔ ایسے ہی روزانہ چلتا رہا۔ روزانہ ان کی اہلیہ ایک پرچی لکھ کر لسٹ بنا کر ان کو دے دیتی، اور جو جو سامان کی ضرورت ہوتی وہ ان سامان کا ضرورت کے مطابق وہ اپنے دکان کو کھولتے اور جتنا ان کو ضرورت کے حساب سے کما لیتے، اس کے بعد وہ دکان بند کر کے چلے جاتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب دواخانہ پہنچے، پرچی کو سامنے رکھا تو دیکھا اور دیکھتے ہی جا رہے تھے، کہیں دودھ تھا، کہیں چینی تھا، کوئی گھر کے سبھی سامان کی پرچی لمبی تھی۔ لکھتے لکھتے ان کی بیوی نے سب سے آخری میں لکھا کہ بیٹی کا دہیج کا سامان۔ پڑھتے ہی حکیم صاحب کے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ حکیم صاحب پریشان ہو گئے اور کہنے لگے یہ کیسے ہوگا، لیکن سب قیمتوں کو لکھتے لکھتے جب اس جملے پر پہنچے تو حکیم صاحب نے آگے لکھا کہ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ ہی جانے۔ حکیم صاحب نے یہ جملہ لکھ کر دواخانے پر جو مریض موجود تھے ان کو دوائی دینا شروع کر دیا اور اسی میں مصروف ہو گئے۔ ابھی آپ نے 2 آدمی کو دیکھا ہی تھا، یعنی 2 مریض کو دیکھا ہی تھا کہ حکیم صاحب کے دواخانے کے سامنے ایک بڑی کار آ کر رکتی ہے، اور اس میں سے ایک سوٹ بوٹ، ایک خوبصورت لباس پہنے ہوئے ایک آدمی کار کے باہر نکلتا ہے اور وہ حکیم صاحب کے دواخانے میں داخل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی اپنے مریض سے فارغ ہو گئے اس آدمی کو دیکھا، وہ آدمی اس دواخانے میں دور وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ ان کو حکیم صاحب دیکھتے ہی کہا کہ بھائی، اگر آپ کو دوا چاہیے تو میرے قریب آئے، میں آپ کی نبض چیک کرتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں، اگر کسی اور مریض کے لیے چاہیے تو مجھے اس کے حالات بتائیں، کیفیت بتائیں۔ آدمی کہنے لگا حکیم صاحب، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، اور آپ پہچانو بھی کیسے؟ 15-16 سال کا عرصہ گزر گیا۔ حکیم صاحب کچھ حیران رہ گئے، سوچنے لگے آخر یہ کون سا راز سے پردہ ہٹانے والا ہے۔ وہ آدمی کہنے لگا، آج سے 16 سال پہلے جب میں آپ کی دکان کے سامنے میرا گزر ہو رہا تھا اور یہ دکان کے قریب ہماری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا تھا، میں باہر دھوپ میں کھڑا تھا، آپ نے دیکھا تو آپ نے کہا کہ اندر آئیں اور ٹیبل پر بیٹھ جائیں۔ میں اندر آیا، میں نے آپ کو دیکھا کہ لوگوں کو دوائی دے رہے تھے، ایک چھوٹی سی بچی آپ کے پاس کھڑی تھی، آپ سے کہہ رہے تھی بابا چلیے نا، بھوک لگی ہے، چلیے گھر چلتے ہیں۔ آپ اسے کہہ رہے تھے کہ ابھی چلتے ہیں، میں وہیں بیٹھا دیکھ رہا تھا، میں نے سوچا کہ میں ایسے ہی آپ کی دکان میں بیٹھا ہوں، کوئی دوائی آپ سے کہہ دوں اور اسی بہانے کچھ آپ کو رقم دے دوں۔ میں نے آپ سے کہا کہ حکیم صاحب، ہماری شادی کو 6 سال ہو چکے ہیں، ہم 6 سال کے اندر ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، بہت جگہ علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن اب کچھ مایوسی سے ہو رہی ہے۔ آپ میری باتوں کو سن رہے تھے اور آپ نے کہا
بھائی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور دیکھو یہ دوائی جو کچھ بھی میں دے رہا ہوں وہ کھائیے، اللہ کی طرف سے شفا ملتی ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ان دوائیوں کے اندر اثر آتا ہے۔ آپ یہ باتیں کہتے جا رہے تھے اور کچھ دوائیوں کی پوڑیاں بھی باندھتے جا رہے تھے۔ آپ نے مجھے 2 طرح کی دوائی دی، میرے کھانے کے لیے اور گھر والوں کے دوائی کے کھانے کے لیے، اور دیتے ہوئے کہا کہ اللہ نے چاہا تو اس میں اثر ہوگا اور آپ کو اللہ اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ ایسا کر کر دوائی دے دی۔ میں نے کچھ پیسے نکالے اور آپ کو دینے کے لیے آگے بڑھا تو آپ نے کہا کہ نانا پیسے نہیں چاہیے، آج کے کھاتا کے لیے آج کا کھاتا بند ہو چکا ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں تھا۔ پاس میں بیٹھا ہوا ایک آدمی کہنے لگا، حکیم صاحب کی مراد یہ ہے کہ حکیم صاحب جب بھی گھر میں آتے تو آتے ہی گھر کے سامان کی ضرورت کی چیزوں کو رکھتے، جتنے پیسے کی ضرورت ہوتی وہ اتنے پیسے کمانے کے بعد اپنی دکان کو بند کر دیتے اور گھر کو روانہ ہو جاتے۔ بڑے نیک شریف حکیم صاحب ہیں اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ میں کچھ حیران رہ گیا، میں یہ سب کچھ سن کر حیران رہ گیا اور دل میں شرمندہ ہو رہا تھا کہ کیسا انسان ہوں میں۔ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ شاید یہ میرے بیٹھنا ان پر بوجھ لگ رہا ہے، اور یہ کتنا عجیب اور شریف نیک انسان ہے، اور یہ حکیم صاحب کی باتیں سن کر دل میں کہہ رہا ہے کہ میرے شک شبہ یقین میں بدل چکا ہے، اور دوائی میں ضرور ہمارے لیے کوئی اثر ہوگا، اور اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں نوازے گا، اولاد دے گا۔ گھر جاتے ہی اپنی بیوی سے، اپنی اہلیہ سے وہ آدمی ساری کہانی کو بیان کرتا رہا۔ اس کی بیوی نے اسے کہا کہ ضرور وہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے، نیک انسان ہے، اس کی دی ہوئی دوائی کے اندر ضرور ہمارے لیے اثر ہوگا، کیوں نہ ہم یقین کے ساتھ ہم اسے استعمال کریں، اور ہم استعمال کرتے رہے۔ الحمدللہ 3 بچوں کا والد ہوں میں آج۔ یہ ہمارے لیے انتہائی خوشی کے لمحے ہیں، ہم آپ کو بہت دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اور جب بھی یہ علاقے کو آتا ہوں کوشش ہوتی ہے کہ آپ سے ملاقات ہو جائے۔ آپ کے دواخانے پر جب بھی آتا ہوں تو بتایا جاتا ہے کہ آپ جا چکے ہیں، آپ چلے گئے، آپ گھر کو جا چکے ہیں۔ کل ہی کسی نے بتایا کہ حکیم صاحب کو ملنا ہو تو صبح 9 بجے آ جائیں۔ حکیم صاحب آج میں اسی وجہ سے 9 بجے ہی آ گیا ہوں، اور معاملہ یہ ہے کہ میں اور میری پوری فیملی ہم سارے انگلینڈ میں شفٹ ہو چکے ہیں۔ میری ایک بہن ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، اسی علاقے میں رہتی ہے، اور میں اپنی بھانجی کی شادی کے سلسلے میں یہاں اس شہر آیا ہوں، اور اسی بھانجی کے تمام شادی کی تیاری کے لیے خریداری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں اسی کی خریداری میں مصروف تھا۔ معاملہ کچھ یوں ہوا کہ میں اپنی بھانجی کی شادی میں شاپنگ کے لیے تو آیا ہوں، اور ساری شاپنگ ہو چکی ہے۔ یہاں پر سب دہیج کا سامان سب تیار ہو چکا تھا، لیکن اسی دوران میری بھانجی کو بہت تیز بخار تھا، اور وہی بخار میری بھانجی کی موت کا سبب بنا۔ میں اور میری بیوی جب آپس میں بیٹھے سامان خرید چکے ہیں، جب سب کچھ خرید لیا، اب سامان کیا کیا جائے، تو فوراً آپ کی طرف ہمارا خیال گیا۔ جب پہلے ہم آپ کے دواخانے میں آئے تھے تو ایک چھوٹی سی بچی آپ کے پاس کھڑی کہہ رہی تھی، بابا جان گھر چلیے نا، مجھے بھوک لگ رہی ہے، یہ کہہ رہی تھی۔ وہ خیال مجھے آیا تو میری بیوی نے مجھ سے کہا کیوں نہ ہم حکیم صاحب کا شکریہ اس انداز سے ادا کریں کہ یہ سارا سامان جو بھانجی کا دہیج کا سامان ہے حکیم صاحب کے گھر پہنچا دیں۔ اور وہ آدمی ریکویسٹ کرنے لگا اور وہ کہنے لگا مجھے اس بات سے منع نہیں کرنا، اور ہم بڑی امید سے آپ کے پاس آئے ہیں، یہ سامان آپ کی بیٹی کے لیے ہم بطور گفٹ لے کر آئے ہیں۔ بس وہ آدمی یہ باتیں بتا رہے تھے کہ حکیم صاحب کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور حکیم صاحب نے پرچی نکالی اور وہ پرچی اس آدمی کے سامنے رکھا اور کہہ دیا، دیکھو بھائی، آج ہی کے دن میری بیوی نے سودے کے سامان کے ساتھ آخری میں بیٹی کے دہیج کا بھی سامان لکھا تھا،
میں نے دیکھو کیا لکھا ہے، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ ہی جانے۔ میں نے آگے یہ جملہ لکھ کر معاملہ یہیں کلوز کر دیا تھا، مگر میرے رب کی رحمت اور شان کریم دیکھو کہ میں یہاں سے اٹھا ہی نہیں، میرے رب نے اس چیز کا اہتمام کر دیا۔ حکیم صاحب کہنے لگے، بھائی صاحب آپ کی بھانجی کا صدمہ ضرور ہے، مگر میں تو رب کی شان، رب کی قدرت پر حیران ہوں۔ آج گھر واپس خالی ہاتھ نہیں لوٹوں گا۔ تو دیکھیں، جس کا اللہ پر بھروسہ مضبوط ہو جائے تب اللہ مدد ضرور فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے حلال کمائی، حلال کے لیے کوشش کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جنہیں نہ نماز ختم کرتی ہے نہ روزہ ختم کرتا ہے۔ ہاں، روزی کی تمنا میں، روزی کی تلاش میں غم زدہ ہونا، یہ کام ان گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور جب آدمی اللہ سے ڈرتے ہوئے رزق کی تلاش میں جاتا ہے، اللہ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے پیدا فرماتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسے توکل، ایسا بھروسہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل کریں جیسے کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے، تو ہمیں اسی طرح رزق ملے گا جس طرح پرندوں کو ملتا ہے۔ وہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرتے ہوئے لوٹتے ہیں۔ بس توکل رکھو، کیونکہ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں تمہارے مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا۔